بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حج کے بارے میں 2-3 مسائل بیان کریں گے۔ پہلا مسئلہ، حج کے خرچہ کی روپیہ کے موجود ہونے کا وقت۔ یہ وہ وقت ہے جب حج کے لیے روپیہ جمع کرایا جاتا ہے۔ اس وقت اگر روپیہ پہلے سے موجود ہے یا اس زمانہ میں مل گیا، یا اس وقت سے لے کر حج کی آخری اسکیم نکلنے تک یعنی ذی القعدہ کے آخر تک اگر مال مل جائے تو حج فرض ہو گیا۔ اگر اس سال قرآن اندازی میں نام نہ نکلا تو حج کی فرضیت ختم نہ ہوگی۔ آئندہ سال کوشش کریں۔ حج کے پیسے جمع کرانے کے زمانے میں کسی کے پاس حج کے خرچہ کے برابر یا زائد رقم موجود ہے، لیکن اس نے وہ رقم نکاح کرنے کے لیے یا مکان خریدنے کے لیے رکھی ہوئی ہے تو اس پر اس رقم کی وجہ سے حج فرض ہو گیا۔ ہاں، اگر ابھی حج کے پیسے جمع کرانے کا وقت نہیں آیا اور آدمی نے جمع شدہ رقم سے مکان خرید لیا یا نکاح کر لیا اور حج کے پیسے جمع کرانے کا وقت آیا تو اس کے پاس حج کا خرچہ نہ تھا تو حج فرض نہیں ہوا۔ دوسرا مسئلہ، ایک شخص کے پاس اتنا مال موجود تھا کہ اس پر حج فرض ہو گیا، لیکن اس نے حج نہیں کیا اور پھر فقیر ہو گیا تو اس پر اس کی ذمہ حج باقی رہے گا۔ اس کو حج کرنے کی کوشش کرنا ضروری ہے۔ تیسرا مسئلہ، ایک شخص کے پاس کچھ مال تھا، اس نے عمرہ کر لیا، پھر اتنا مال نہیں بچا کہ جس میں سے حج کی اخراجات نکل سکے تو اس پر حج فرض نہیں، تو اس پر پھر حج فرض نہیں ہے۔ لیکن آج کل جو یہ مہینہ چل رہا ہے اس میں حج کے داخلے جاری ہے، اور مسئلہ اس 3 مسائل کا خلاصہ یہ ہے، اگر کسی کے پاس ابھی یہ اس مہینے میں 11-12 لاکھ روپے موجود ہو تو اس کے ذمہ حج فرض ہے۔ اگر وہ کہتے کہ میں یہ نکاح پر لگاؤں گا یا زمین خریدوں گا تو یہ جائز نہیں ہے، اس پر حج فرض ہو گیا ہے، اب یہ حج ادا کرے گا، کوئی اور چیز میں یہ پیسے نہیں لگائے گا۔ تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اب اگر کسی کے پاس 11-12 لاکھ روپے موجود ہو تو اس پر حج فرض ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اب جائے اور حج کے لیے داخلہ کرے۔ جزاک